بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کا وقت تھا اور میں اپنی تینوں بیٹیوں کے ساتھ ہی اس چھوٹے سے کمرے میں ڈری سہمی بیٹھی تھی، کیونکہ باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی اور سننے میں آیا تھا کہ اس علاقے میں سیلاب آنے والا ہے اور ہمارے پاس اتنا کھانا بھی نہ تھا کہ ہم 2 دن کا گزارا کر سکتے۔ تو پھر گھر میں میسور ہوتے ہی ہمارا کیا حال ہوتا؟ اور سب لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ باہر نکلنے کے کوئی حالات ہی نہیں رہیں گے۔ اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی تو میں حیران رہ گئی کہ یہ اس ٹائم کون آ گیا۔ سوچا کہ شاید میرا شوہر مدد کو آیا ہوگا، لیکن اب اس کے پاس میری مدد کرنے کا کوئی بھی بہانہ نہ تھا۔ جب دروازہ کھلا تو سامنے وہ لڑکی کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کے میں حیران رہ گئی اور وہ میرے گلے لگ گئی، جبکہ اس کا میرا ایسا کوئی رشتہ بھی نہ تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس سے مدد مانگوں، کیا آپ میری مدد کریں گی؟ میں نے کہا کہ لیکن تمہیں ہوا کیا؟ تم تو مدد کریں گی۔ میں نے کہا کہ لیکن تمہیں ہوا کیا؟ تم تو بالکل ٹھیک تھی۔ ابھی میرے جملے میرے منہ میں ہی تھے کہ میں یہ کہنے لگی تھی کہ تم تو بالکل ٹھیک ٹھاک لگ رہی ہو، لیکن وہ ٹھیک ٹھاک نہیں لگ رہی تھی، کیونکہ اس کو دیکھ کر پتہ چل رہا تھا کہ یہ لڑکی 9 مہینے سے… میرا نام نجمہ ہے۔ جب میری شادی جمیل نامی مرد سے ہوئی تو میں بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ گھر میں 2 دیور تھے، 2 نندیں تھیں اور ایک ساس تھی۔ البتہ میرے سسر اس دنیا میں نہ تھے۔ میرا شوہر بھی دیکھنے میں خوبصورت تھا اور ہماری شادی کے ابتدائی 2 سال ایسے گزرے جیسے میں کوئی خواب جی رہی ہوں۔ ان 2 سالوں میں اللہ نے مجھے ایک بیٹی سے نوازا۔ جب میری بیٹی پیدا ہوئی تو میری ساس بالکل خوش نہ تھی۔ اس کے چہرے پر ناگواری کے آثار صاف نظر آ رہے تھے، لیکن میرے شوہر نے میرا ساتھ دیا اور اس نے کہا کہ پہلی اولاد ہے، بیٹی ہوئی تو کیا ہوا، بیٹا بھی ہو جائے گا۔ لیکن میں نے محسوس کیا کہ اگر بیٹا ہو جائے گا تو اس نے کہا کہ ہاں کوئی بات نہیں۔ وقت گزرتا گیا اور پھر میں دوسری بار امید سے ہوئی۔ جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے بتایا کہ اس بار بھی بیٹی ہوگی۔ یہ سنتے ہی میرے دل میں ایک عجیب سا خوف چھا گیا۔ میں جانتی تھی کہ میرے گھر والے، خاص طور پر میری ساس، اس خبر کو کیسے لیں گی، لیکن سب سے زیادہ فکر مجھے جمیل کی تھی۔ میں نے سوچا کہ وہ یہ خبر سن کر کیا رد عمل دے گا۔ جب میں کلینک سے باہر نکلی تو میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے، میری زبان خشک ہو چکی تھی اور دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچی تھی۔ میں نے خود کو کئی بار سنبھالا، لیکن شوہر کو یہ بات بتانے کے لیے میرے الفاظ جیسے رک گئے۔ میرے لیے یہ سب بہت مشکل تھا، لیکن میں جھوٹ بولنے کی عادی نہ تھی۔ میرے شوہر جمیل کوئی ان پڑھ آدمی نہ تھے، بلکہ وہ ایک تعلیم یافتہ اور سمجھدار انسان تھے۔ انہیں یہ بات بخوبی معلوم تھی کہ 5ویں مہینے میں بچے کے جنس کا پتہ چل جاتا ہے۔ اگر میں جھوٹ بول کر کہتی کہ ڈاکٹر کو معلوم نہیں ہو رہا کہ بیٹا ہے یا بیٹی، تو وہ فوراً کسی بڑے ہسپتال لے جاتے اور مہنگا الٹرا ساؤنڈ کروا لیتے۔ ایسی صورت میں میرا جھوٹ فوراً پکڑا جاتا اور پھر بات مزید خراب ہو جاتی۔ میری ساس نے تو گھر میں جیسے کوہرام مچا رکھا تھا۔ انہیں ہر حال میں بیٹا چاہیے تھا اور ان کے لیے بیٹیاں صرف بوجھ تھیں۔ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ ان کی اپنی 2 بیٹیاں تھیں، لیکن ان کے ساتھ بھی ان کا رویہ محبت بھرا نہ تھا۔ ان کا دل اس سے کبھی جڑ ہی نہ پایا۔ جب میری شادی ہوئی تو اس کے کچھ ہی عرصے بعد میری ایک نند کی شادی ہو گئی اور دوسری کی بھی منگنی ہو چکی تھی۔ اب اس کے نکاح کی بات چل رہی تھی، لیکن ان دونوں بیٹیوں کو بھی ان کی ماں نے کبھی وہ عزت یا مقام نہیں دیا جس کی وہ حقدار تھی۔ ایسے ماحول میں بیٹی کا ذکر کرنا گویا آگ میں تیل ڈالنے کے مترادف تھا۔ جب میں دوسری بار امید سے ہوئی تو ساس کی توقعات آسمان کو چھونے لگی۔ انہوں نے کھل کر کہنا شروع کر دیا کہ اس بار بیٹا ہونا چاہیے، ورنہ یہ میرے لیے شرمندگی کا باعث ہوگا۔ وہ اس بات کو اپنی انا اور خاندان کی عزت سے جوڑنے لگی تھی۔ ایسے ماحول میں ڈاکٹر کے الفاظ میرے لیے قیامت سے کم نہ تھے۔ لگ رہا ہے کہ بیٹی ہے۔ میں گھر واپس جانے سے پہلے ہی جانتی تھی کہ یہ خبر کس طرح کا طوفان لے کر آئے گی، لیکن میں نے خود کو سمجھایا کہ جمیل کو حقیقت بتا دینا ضروری ہے۔ اگر میں نے جھوٹ بولا تو معاملات اور بگڑ جائیں گے۔ جب ہم کلینک سے باہر نکلے تو میں نے بڑی ہمت کے ساتھ جمیل کو بتایا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ بیٹی لگ رہی ہے۔ یہ سنتے ہی جمیل کے چہرے پر حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات نمودار ہوئے۔ اس نے قدرے سخت لہجے میں پوچھا،
لگ رہی ہے کیا مطلب؟ کنفرم بتاؤ۔ میں نے دبے دبے الفاظ میں ڈاکٹر کی طرف سے تو کنفرم ہے، لیکن یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے کہ میری بات کاٹتے ہوئے جمیل نے کہا کہ نہیں ہو سکتا، یہ ڈاکٹر بہت اچھی ہے اور ہم نے اتنی موٹی فیس دی ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو کہہ رہی ہے وہی ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں بیٹی ہی ہونے والی ہے۔ میرے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا اور میں نے ہمت جتائی اور کہا کہ تو پھر کیا ہوا؟ بیٹی ہونے والی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے، وہ بھی ہماری ہی اولاد ہے۔ جمیل کی آواز اور بھی سخت ہو گئی۔ فرق پڑتا ہے، میں ایک ہی بیٹی افورڈ کر سکتا تھا اور وہ گھر میں پہلے ہی پڑی ہے، دوسری بیٹی نہ میں افورڈ کر سکتا ہوں اور نہ میری ماں۔ میں نے دل کی گہرائیوں سے جواب دیا، میری شادی آپ سے ہوئی ہے اور آپ کی ماں سے نہیں۔ یہ سن کر جمیل کا غصہ مزید بھڑک اٹھا اور اس نے تیز لہجے میں کہا کہ زبان نہیں چلاؤ، بیٹیوں کی ماں کی زبان اتنی لمبی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے الفاظ میرے دل کو چیر کر رکھ گئے۔ میں چپ ہو گئی اور میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے، لیکن میں نے انہیں باہر نکلنے نہ دیا۔ واپسی کے سفر میں ہم دونوں خاموش تھے۔ گاڑی میں ایسا سکوت تھا جیسے کوئی طوفان گزرنے کے بعد چھا جاتا ہے۔ میری نظریں کھڑکی سے باہر تھی، لیکن میرا دماغ وہیں کلینک کی دیواروں میں قید تھا۔ ہم راستے میں ایک مارکیٹ کے پاس رکے، جہاں جمیل کو کچھ چیزیں خریدنی تھی اور مجھے بھی کچھ چیزوں کی ضرورت تھی، لیکن میری ہمت ختم ہو چکی تھی۔ اگر ڈاکٹر نے کہا ہوتا کہ بیٹا ہونے والا ہے تو شاید میرے اندر اتنی جرأت آ جاتی کہ میں جمیل سے کچھ فرمائش کر دیتی، لیکن اس وقت میں اندر سے بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ جمیل نے مارکیٹ سے جلدی جلدی چیزیں خریدی اور گاڑی میں واپس آ گیا۔ وہ بھی کچھ پریشان دکھائی دے رہا تھا، لیکن اس کی پریشانی غصے اور انا کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ میں نے راستے میں ایک لفظ بھی نہ کہا۔ میرا دل جیسے پتھر کا ہو چکا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ آنے والے دن میرے لیے مزید کتنے مشکل ہوں گے۔ جب ہم گھر پہنچے تو ساس دروازے پر ہی کھڑی تھی اور انہوں نے جمیل کو دیکھتے ہی پوچھا کہ ڈاکٹر نے کیا کہا۔ جمیل نے نظر جھکاتے ہوئے مختصر جواب دیا، بیٹی ہے۔ ساس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ وہ میرے قریب آئی اور طنزیہ لہجے میں بولی، پہلے ہی کہا تھا کہ یہ عورت میرے بیٹے کے لیے منحوس ہے، بیٹیاں ہی پیدا کرے گی۔ ان کے الفاظ میرے دل میں خنجر کی طرح اتر گئے، لیکن میں چپ رہی۔ میری خاموشی ہی میری سب سے بڑی کمزوری اور طاقت تھی۔ میں بس اپنے کمرے میں چلی گئی جہاں میری پہلی بیٹی کھیل رہی تھی۔ میں نے اسے گلے سے لگا لیا اور اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کی۔ اس وقت میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب مجھے اپنے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔ میں اپنی بیٹیوں کے لیے لڑوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ لیکن دل میں ایک سوال اب بھی کچوکے لگا رہا تھا، کیا میں یہ سب اکیلے کر پاؤں گی؟ میری زندگی جیسے ایک ڈراؤنے خواب میں تبدیل ہو چکی تھی۔ میری ساس نے تو جیسے عہد کر لیا کہ مجھے ذہنی طور پر توڑ کر رکھیں گی۔ میری دوسری بیٹی کی پیدائش کے بعد وہ اور زیادہ سخت ہو گئی اور وہ ہر وقت میرے کردار، میرے فیصلوں اور میری زندگی کے ہر پہلو پر طنز کرتی تھی۔ ایک دن انہوں نے میرے شوہر جمیل سے صاف صاف کہا، اب تم دوسری شادی کر لو اور یہ خوبصورت ہے تو کیا اس کی خوبصورتی کا اچار ڈالیں گے؟ اگر یہ اپنی جیسی اور پیاری بیٹیاں پیدا کرتی رہی تو کیا ان کے حسن کی وجہ سے ان کو جہیز نہیں دینا پڑے گا؟ ارے بیٹیاں تو ہوتی ہی ایسی ہیں، پہلے ان کا خیال کرو، ان کو سنبھال کے رکھو، پھر لاکھوں کو جہیز دو اور اس کے بعد بھی یہ تلوار سر پہ لٹکتی رہتی ہے کہ کسی بھی وقت اپنا گھر چھوڑ کے واپس آ جائیں گی۔ اپنی بہن کو ہی دیکھ لو، آج ہی کہہ رہی تھی کہ اس کا شوہر لڑائی جھگڑا کرتا ہے۔ میں نے تو اسے صاف کہہ دیا کہ لڑائی کرے جھگڑا کرے، جو مرضی کرے تو نے وہی رہنا ہے۔ ان کے الفاظ میری روح کو چھلنی کر دیتے تھے، مسئلہ بن چکی ہوں۔ جمیل ان باتوں کو سنتا اور بجائے مجھے تسلی دینے کے وہ خاموشی اختیار کر لیتا۔ کبھی کبھار وہ میری ساس کی ہاں میں ہاں بھی ملا دیتا اور یہ رویہ مجھے اندر سے کھا جاتا تھا۔ پھر ایک دن جمیل نے مجھ سے کہا، دوسری شادی کے بارے میں میں سوچ رہا ہوں۔ یہ الفاظ میرے لیے کسی بجلی کے جھٹکے سے کم نہ تھے۔ میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی اور پیار سے، محبت سے کہ اس فیصلے کے بعد میری زندگی کیا بنے گی، لیکن وہ جیسے مجھ سے اور دور ہوتا جا رہا تھا۔ میری ماں کو جب یہ سب معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ بیٹی، ہو سکتا ہے کہ کسی نے اس پر کالا جادو کر دیا ہو، اس لیے وہ تم سے دور ہو گیا ہے۔ میں نے اپنی ماں کو جواب دیا، اماں انہیں مجھ سے کبھی محبت ہی نہیں تھی، انہیں صرف میرے حسن سے مطلب تھا، اور جب وہ بھی ختم ہو رہا ہے تو یہی ہونا تھا۔
میری دوسری بیٹی کے پیدا ہونے کے بعد جمیل نے اپنی ماں کے ساتھ مل کر دوسری شادی کی تیاریاں شروع کر دی۔ وہ لڑکی کی تلاش میں لگ چاہے یا وہ لڑکی زیادہ مناسب ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک شادی شدہ مرد جس کے پہلے سے 2 بیٹیاں ہوں، اس کے لیے رشتہ اتنی آسانی سے نہیں ملتا۔ پھر ایک دن بڑی کوششوں کے بعد جمیل کو ایک رشتہ ملا۔ جس دن ان کی بات پکی ہوئی اسی دن میری طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ میں نے چکر آنے اور جسم میں تھکن محسوس کی۔ میری ساس کو جیسے موقع مل گیا اور وہ طنزیہ لہجے میں کہنے لگی، یہ ڈرامہ کر رہی ہے یا پھر اسے صدمہ لگ گیا ہے کہ اس کے شوہر کی دوسری شادی ہو رہی ہے، اور میرے شوہر بھی اس وقت خاموش تھے۔ انہیں اس بات کی کوئی فکر نہ تھی کہ میں کیسے محسوس کر رہی ہوں یا میری صحت کیسی ہے، لیکن جب طبیعت زیادہ بگڑنے لگی تو مجبوراً مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد کہا، آپ ماں بننے والی ہیں۔ یہ خبر میرے لیے حیرت کا باعث تھی۔ میں ایک طرف خوش تھی، لیکن دوسری طرف مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ گھر میں اس خبر کو کس طرح لیا جائے گا۔ یہ خبر میرے لیے حیرت کا باعث تھی۔ میں ایک طرف خوش تھی، لیکن دوسری طرف مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ گھر میں اس خبر کو کس طرح لیا جائے گا۔ میری ساس کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو وہ میرے شوہر پر برس پڑی۔ انہوں نے غصے میں کہا کہ جب دوسری شادی کرنی تھی تو اس کے ساتھ تیسری اولاد پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرا شوہر بھی اپنی ماں کے سامنے بے بس ہو گیا، لیکن جو بات اس نے اگلے لمحے کہی اس نے مجھے مکمل طور پر توڑ دیا۔ اس نے کہا کہ ہم نے کون سا ان تینوں کا خرچہ اٹھانا ہے۔ یہ سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میرے لیے یہ ناقابل یقین تھا کہ میرے شوہر جو کبھی میری تعریف کیا کرتے تھے، جو میری خوبصورتی کے گن گاتے تھے، وہ آج اتنے خود غرض اور بے حس ہو چکے تھے۔ انہوں نے میری زندگی کے بارے میں فیصلہ کر لیا اور مجھے اس فیصلے کے بارے میں کچھ بھی نہ بتایا گیا۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میں ایک بے جان چیز ہوں، جیسے کوئی بھی اپنی مرضی سے اٹھا کر کہیں بھی رکھ سکتا ہے۔ میری سانس اور گئی۔ میرے شوہر جمیل کا فیصلہ میری زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا۔ ان کے والد کا ایک پرانا گھر تھا، اور ایک ایسا گھر جو کسی طرح بھی رہائش کے قابل نہ تھا۔ وہ گھر 1.5 مرلے کے زمین پر بنا ہوا تھا، جس میں ایک چھوٹا سا کمرہ، ایک چھوٹا سا باتھ روم اور آگے تھوڑی سی کھلی جگہ تھی۔ کبھی یہاں ان کے والد نے ایک چھوٹی دکان چلائی تھی، لیکن اب وہ دکان بند ہو چکی تھی، ہر جگہ خستہ حال ہو چکی تھی۔ جمیل نے فیصلہ کیا کہ میں اور میری بیٹیاں اس گھر میں رہیں گی۔ انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ جب میری دوسری بیوی آئے تو تم دونوں کے جھگڑے شروع ہو جائیں۔ یہ گھر تمہارے لیے ٹھیک ہے۔ اگر میری دوسری بیوی یہ مان لے کہ تمہارے ساتھ رہ سکتی ہے تو میں تمہیں واپس لے آؤں گا، لیکن ابھی تمہیں یہاں رہنا ہوگا۔ میں یہ بات سن کر سکتے میں آ گئی۔ میرا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا ہو۔ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے اور ان سے رحم کی بھیک مانگی اور کہا کہ ایسا نہ کریں، میرے ساتھ یہ مت کریں، میں آپ کی... لیکن ان کے چہرے پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ اپنے فیصلے پر اڑے رہے اور جلد ہی مجھے اس چھوٹے سے گھر میں شفٹ کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ مہینے کے کچھ پیسے بھیج دیا کریں گے اور گھر کا راشن بھی مہیا کریں گے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ انہوں نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا۔ میں اسے ایک کمرے کے گھر میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ رہنے لگی۔ حالات اتنے بدتر تھے کہ اس گھر میں رہنا کسی امتحان سے کم نہ تھا۔ میں نے وہیں اپنی چھوٹی بیٹی کو جنم دیا، اور وہ لمحہ میرے لیے خوشی اور دکھ کا امتزاج تھا۔ اپنی بیٹی کو دیکھ کر میرا دل بھر آیا، لیکن حالات کی بے بسی نے میرے آنسو خشک کر دیے۔ میرے والدین کو جب یہ سب معلوم ہوا تو میں امید کر رہی تھی کہ وہ میرا سہارا بنیں گے، لیکن وہاں بھی کچھ نہ بدلا۔ میری ماں نے مجھ سے کہا کہ بیٹی الگ رکھا ہے تو اچھی بات ہے، خرچہ بھی دے رہا ہے، اور کیا چاہیے۔ میرے بھائیوں کا رویہ اور زیادہ تلخ تھا، اور انہوں نے صاف کہہ دیا کہ وہ میری اور میری بیٹیوں کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے۔ ان کی بیویاں بھی سخت مزاج تھی اور انہیں کسی اور کو اپنے گھر میں جگہ دینا قبول نہ تھا۔ میں نے خود کو ان کی نظروں میں ایک بوجھ محسوس کیا۔ یہ سب دیکھ کر مجھے لگا جیسے دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے، اور جمیل نے اپنی دوسری بیوی کے ساتھ زندگی گزارنی شروع کر دی۔ میں اس خستہ حال گھر میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ کڑوی زندگی گزارنے پر مجبور تھی۔ پھر کچھ دن کے بعد جمیل نے بتایا کہ اس کی دوسری بیوی ماں بننے والی ہے۔ میں یہ خبر سن کر اندر سے ٹوٹ گئی تھی۔ جمیل نے دوسری شادی اس لیے کی کہ اسے بیٹے کی خواہش تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ یہی چاہتا تھا، اور اسی وجہ سے اس نے مجھے اور میری بیٹیوں کو چھوڑا تھا۔ جب اس کی دوسری بیوی کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی
تو میرے دل میں ایک لمحے کے لیے سکون کا احساس ہوا، لیکن یہ سکون بھی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ جمیل نے اپنی دوسری بیٹی کا نام معصومہ رکھا اور زندگی کو ویسے ہی جاری رکھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میرے دل میں کئی سوال اٹھتے تھے کہ بیٹیاں اس معاشرے میں اتنی بیکار ہیں کہ ان کی کوئی قدر نہیں؟ کہ میرے شوہر کا مجھ سے یہی انصاف تھا کہ مجھے اس حال میں چھوڑ دیا جائے؟ میں بری انسان نہیں تھی اور میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، پھر میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوا؟ اب جمیل کی 4 بیٹیاں تھیں، لیکن اس کے دل میں ان کے لیے وہ محبت نہ تھی جو ایک باپ کے دل میں ہونی چاہیے۔ اس کی خواہش صرف ایک بیٹے کی تھی اور اس خواہش نے میری زندگی کو اجاڑ دیا۔ جب مجھے اس چھوٹے سے گھر میں چھوڑا گیا تبھی میں نے سمجھ لیا تھا کہ میری زندگی اب ہمیشہ کے لیے تنہائی کا شکار ہو چکی ہے، لیکن یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وقت کے ساتھ میرے شوہر اور ان کی نئی بیوی سمیرہ کی زندگی میں میرے وجود کو مکمل طور پر مٹا دیا جائے گا۔ گھر میں جب کوئی دعوت ہوتی، چاہے شادی کا موقع ہو، کوئی تہوار ہو یا عید جیسے دن ہو، مجھے کبھی بلایا نہیں جاتا۔ جمیل کا رویہ تو پہلے ہی سرد تھا، لیکن سمیرہ اس سے بھی 2 قدم آگے تھی۔ وہ بہت غصے والی عورت تھی اور اپنی چالاکیوں سے وہ جمیل کو اور بھی میرے خلاف کرتی رہتی۔ مجھے کبھی کسی موقع پر شامل نہ کرنا جمیل کی انا کو بڑھاوا دینے کا ایک طریقہ تھا، اور سمیرہ اس میں ماہر تھی۔ سمیرہ کی بیٹی معصومہ بڑی ہونے لگی۔ وہ خوبصورت اور نیک مزاج تھی اور اپنی ماں کی طرح حسین، لیکن اس کے برعکس نرم دل معصومہ کی پرورش کا زیادہ تر اثر سمیرہ کے رویے سے ہوتا۔ وہ معصومہ کو ہمیشہ مجھ سے اور میری بیٹیوں سے دور رکھنے کی کوشش کرتی۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو بتایا کہ ان کی ایک اور بہن بھی ہے، معصومہ، لیکن میں کبھی ان کو قریب لانے کی کوشش نہ کر سکی۔ سمیرہ نے معصومہ کو بھی یہ نہیں سکھایا کہ اس کی 3 بہنیں اور بھی ہیں۔ وہ اسے ہمیشہ یہی سمجھاتی کہ ہم تمہاری اصلی فیملی ہیں اور نجمہ اور اس کی بیٹیاں تمہارے راستے کی رکاوٹ ہیں۔ اس کی یہ بات سے اور میری بیٹیوں سے دور رکھنے کا باعث بنتی رہی۔ وقت اپنی رفتار گزرتا رہا، میری بیٹیاں بھی جوان ہو گئی اور معصومہ بھی۔ جمیل کی زندگی میں جیسے سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا، لیکن پھر ایک دن مجھے یہ خبر ملی کہ سمیرہ حاملہ تھی۔ یہ بات میرے لیے حیرت کا باعث تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک انجانے خوف نے مجھے گھیر لیا۔ چند مہینوں بعد خبر آئی کہ سمیرہ کا کیس خراب ہو گیا۔ بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی چلا گیا۔ وہ بچہ بھی ایک بیٹی ہی تھی۔ یہ سن کر مجھے دکھ ہوا، کیونکہ ایک ماں کے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ لیکن جب ڈاکٹر نے یہ کہا کہ اب سمیرہ کبھی ماں نہیں بن سکے گی تو مجھے احساس ہوا کہ یہ قدرت کا انصاف تھا۔ مجھے امید تھی کہ شاید اب جمیل کو میری قدر ہو اور وہ مجھے اور میری بیٹیوں کو واپس اپنی زندگی میں لے آئے، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ جمیل کی ڈھٹائی اپنی جگہ قائم رہی اور وہ سمیرہ کو تو اپنے پاس رکھے ہوئے تھا، لیکن مجھے واپس لانے میں اس کی انا ہمیشہ کے لیے آڑے آ رہی تھی۔ اس کی بیٹیاں جوان ہو چکی تھیں اور شاید وہ جانتا تھا کہ ایک اور شادی کرنا ان کے لیے مسائل پیدا کرے گا۔ معصومہ ایک اچھی اور معصوم لڑکی تھی۔ وہ کبھی کبھار میرے بارے میں سوال کرتی، لیکن سمیرہ نے اسے ہمیشہ یہی سکھایا کہ تمہیں ان لوگوں سے کوئی تعلق رکھنے کی ضرورت نہیں، وہ تمہاری فیملی کا حصہ نہیں ہے۔ اس کے برعکس میں نے اپنی بیٹیوں کو ہمیشہ یہ سکھایا کہ معصومہ تمہاری بہن ہے اور تمہیں اس سے محبت کرنی چاہیے، لیکن یہ ایک طرفہ محبت ایک دیوار کی دوسری طرف قید ہو کر رہ گئی۔ یہ سب دیکھ کر میرے دل میں ایک ہی سوال اٹھتا تھا کہ میرا جرم صرف یہ تھا کہ میں بیٹیوں کی ماں تھی، کہ میرا قصور یہ تھا کہ میں نے اس انسان سے محبت کی جو مجھے اور میری بیٹیوں کو کبھی اپنی زندگی میں جگہ دینے کے لائق ہی نہیں سمجھتا تھا۔ میں نے وقت کے ساتھ سمجھوتا کر لیا، لیکن دل کا زخم کبھی بھر نہیں سکا۔ میری بیٹیاں میری زندگی کی روشنی تھیں، اور ان کے ساتھ وقت گزارنا ہی میرے لیے سب کچھ تھا۔ لیکن ہر بار جب میں معصومہ کے بارے میں سنتی تو میرا دل یہی چاہتا کہ وہ یہ سمجھے کہ ہم سب اس کے اپنے ہیں، چاہے اس کی ماں کچھ بھی کہتی رہے۔ ایک دن بازار میں خریداری کے لیے نکلی تو کریانے کی دکان پر ایک لڑکی نظر آئی جو سامان خرید رہی تھی۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ معصومہ تھی، میری سوتن سمیرہ کی بیٹی، اور دل کی گہرائیوں سے خوشی ہوئی کہ وہ اچانک سامنے آ گئی۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو جلدی سے آگے بڑھی، بڑے ادب سے سلام کیا اور محبت سے گلے لگی۔ اس کے چہرے پر وہی معصومیت تھی جس نے مجھے ہمیشہ متاثر کیا۔ میری اپنی بیٹیاں بھی اس کے ساتھ تھیں اور معصومہ نے ان کے ساتھ بھی بڑی اپنائیت سے بات کی، یہاں تک کہ انہیں گلے لگایا اور
کہنے لگے کہ آپ تو میری آپی ہیں نا۔ یہ سن کر میرا دل بھر آیا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ تم تو بہت اچھی ہو، اپنی امی کیسی ہیں؟ معصومہ نے جواب دیا، ٹھیک ہے، لیکن آج کل امی اور ابو آپس میں لڑائی جھگڑا بہت کرتے ہیں۔ میں نے نرمی سے کہا کہ کبھی کبھی بڑوں کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے، ان کی باتوں کے بارے میں زیادہ مت سوچا کرو۔ میں نے مزید پوچھا کہ تمہارے پیپر کب ہیں؟ وہ خوش دلی سے جواب دیتی رہی اور اس سے بات کر کے دل کو بہت سکون ملا۔ حالانکہ وہ میری سوتن کی بیٹی تھی، لیکن میں اس طرح کی عورت نہیں تھی جو بچوں پر نفرت نکالے۔ معصومہ میرے شوہر کی اولاد تھی اور میں اسے ہمیشہ اپنے بچوں جیسا ہی سمجھتی تھی۔ اس کی باتوں سے ایک محبت بھرا رشتہ محسوس ہوا اور جاتے وقت میں نے اسے دکان سے ایک چیز بھی لے دی۔ وہ بہت خوش تھی اور میں بھی دل ہی دل میں اس کے لیے دعا کرتی رہی۔ جب میں گھر واپس آئی تو بارش شروع ہو چکی تھی اور بارش بہت شدید تھی، اور سنا کہ سیلاب آنے والا ہے، اور آج کل تو ویسے بھی بارشوں کا سلسلہ رکنے کا نام ہی نہ لے رہا تھا۔ ہمارا گھر چونکہ تھوڑا اونچے علاقے میں تھا، اس لیے ابھی تک محفوظ تھا، لیکن میں اندر ہی اندر رات کو بارش کی آواز مزید تیز ہو گئی اور دل کو ایک عجیب سا خوف گھیرنے لگا۔ میں نے اپنے شوہر جمیل سے بات کی اور کہا کہ یہ بارشیں بڑھ رہی ہیں، کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، ہمیں کسی اور جگہ شفٹ ہو جانا چاہیے۔ اس نے سرد لہجے میں جواب دیا کہ اب تم کیا چاہتی ہو، میں تمہیں کرائے کا گھر لے کر دوں اور پھر اس گھر کا کرایہ بھی بھروں؟ میں نے دل پر جبر کرتے ہوئے کہا کہ پھر اپنے بڑے گھر میں ایک کمرہ دے دو، ہم تو یہاں بھی ایک کمرے میں ہی رہتے ہیں۔ لیکن جمیل کا جواب میری امیدوں کے خلاف تھا۔ اس نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ نہیں سمیرا، کبھی نہیں مانے گی۔ یہ جواب میرے دل پر ایک اور وار تھا۔ یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکی تھی، لیکن ہر بار اس کے سخت رویے نے مجھے چپ رہنے پر مجبور کر دیا۔ اس وقت مجھے شدت سے احساس ہوا کہ اس آدمی کو کبھی میری عزت نفس کی پرواہ نہ ہوئی۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب دوبارہ اس سے کچھ نہیں کہوں گی۔ یہ بار بار اس کی منتیں کرنا مجھے اپنی توہین لگنے لگا۔ وہ خوف اور ضرورت کو کبھی سمجھ ہی نہ سکتا تھا۔ اس کے نزدیک میں اور میری بیٹیاں شاید ایک بوجھ تھے، جنہیں اس نے اپنے نام کی چھت دے کر بڑا احسان کر دیا۔ بارش کی رات گزر گئی، لیکن میرے دل پر جو بوجھ تھا وہ مزید بڑھ گیا۔ یہ احساس کہ میرا اپنا شوہر جو میری زندگی کا ساتھی ہونا چاہیے تھا، نہ مجھے تحفظ دے سکا اور نہ ہی عزت، یہ دکھ میرے لیے بارش سے زیادہ طوفانی تھا، جو میرے دل کو اندر سے خالی کر رہا تھا۔ محلے کی ایک عورت میرے پاس آئی اور باتوں باتوں میں کہنے لگی، تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری سوتن کی بیٹی معصومہ کے چال چلن ٹھیک نہیں لگ رہے؟ جوان ہو رہی ہے نا، اور خوبصورت بھی ہے۔ پچھلے دنوں کہیں غائب ہو گئی تھی، 4 گھنٹے بعد ملی۔ یہ بات سن کر میرے دل کو دھچکا لگا۔ ایسا لگا جیسے یہ کسی اور کی نہیں بلکہ میری اپنی بیٹی کے بارے میں بات ہو رہی ہو۔ معصومہ، جو میرے لیے اپنی ہی بیٹیوں کی طرح تھی، اس پر اس قسم کا الزام مجھے برداشت نہ ہوا، اور اپنی ہی بیٹیوں کی طرح تھی، اس پر اس قسم کا الزام مجھے برداشت نہ ہوا، اور میں نے فوراً کہا، تم بھی تو بیٹیوں والی ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے اس طرح کی بات کرتے ہوئے۔ عورت ذرا خفگی سے بولی، یہ تمہاری اپنی بیٹی نہیں ہے، تمہاری سوتن کی بیٹی ہے، تمہیں اتنا بڑھ بڑھ کے جواب دینے کی کیا ضرورت ہے؟ میری زبان نہ رکی اور میں نے کہا کہ بیٹیاں سب کی ایک جیسی ہوتی ہیں، میں خود بیٹیوں والی ہوں، اس لیے کسی کی بیٹی کے خلاف بات سننا گوارا نہیں۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئی، شاید اسے اپنی بات پر شرمندگی ہوئی۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ مجھ سے معصومہ کے بارے میں کوئی ذکر نہ کیا، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی۔ اسی بے چینی کے دوران دن گزرتے گئے، یہاں تک کہ ایک رات بہت تیز بارش ہونے لگی۔ بارش اتنی شدید تھی کہ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے چھت بھی پانی کے دباؤ کو نہ سہ سکے گی۔ میری بیٹیاں خوف زدہ تھیں اور بار بار کہہ رہی تھی کہ امی اگر پانی اندر آ گیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے گھر میں تو کوئی چھت بھی نہیں جہاں ہم پناہ لے سکیں۔ میں نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ سب ہاتھ میں تسبیح پکڑو اور دعا کرو، سب خیر ہوگی۔ میری اپنی حالت بھی خراب تھی، لیکن میں نے خود کو مضبوط رکھا، اور بارش کے ساتھ ہوا کے جھونکے بھی خوفناک تھے۔ ہر دل کو یہ خوف کھائے جا رہا تھا کہ کوئی بڑی مصیبت نہ آ جائے۔ بارش کے شور کے بیچ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ دل نے امید دلائی کہ شاید یہ جمیل ہوگا، ہمیں لینے آیا ہوگا۔ حالات واقعی خراب ہو رہے تھے اور یہ ممکن تھا کہ وہ اپنی بیوی اور بیٹیوں کی حفاظت کے لیے آ جائے۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا، لیکن میرے سامنے جمیل نہیں تھا۔ دروازے کے سامنے معصومہ کھڑی تھی، بارش میں بھیگی ہوئی، کانپتی ہوئی۔
میں حیران ہو گئی اور جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھر کے اندر کھینچ لیا۔ دروازہ بند کیا اور فوراً اسے ایک تولیہ دیا تاکہ وہ اپنے گیلے سر اور کپڑے خشک کر سکے۔ جب اس کی طرف دوبارہ گئی، اس کے گیلے کپڑوں سے جو کچھ نظر آ رہا تھا اس نے میرے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لی۔ معصومہ کی حالت دیکھ کر میرے دل میں عجیب وسوسے اٹھنے لگے۔ وہ پریشان لگ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں خوف تھا، اور اس کے کپڑے کیچڑ سے خراب ہو چکے تھے۔ میرے ذہن میں سوال کا طوفان اٹھنے لگا، لیکن میں نے فوری طور پر کچھ نہ پوچھا۔ اسے مزید خوف زدہ کرنے کی بجائے میں نے نرمی سے کہا، بیٹا تم اس وقت بارش میں یہاں کیسے آئی؟ کیا ہوا؟ معصومہ نے میری بات کا جواب نہ دیا، بس خاموشی سے زمین کو کھورتی رہی۔ اس کی خاموشی میرے دل کو چیر رہی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ ابھی سوالات کا وقت نہیں تھا۔ میں نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ تم آرام کرو، پھر بات کریں گے۔ لیکن دل میں ایک اضطراب تھا، جیسے کوئی بڑا راز معصومہ کی خاموشی میں چھپا ہوا ہو۔ جب میں نے معصومہ کی طرف غور سے دیکھا تو مجھے ایسے لگا کہ مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا ہے، کیونکہ اس کے سارے کپڑے گیلے ہو چکے تھے۔ وہ خود تو دبلی پتلی تھی، لیکن اسے دیکھ کے ایسے کیوں لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ ہو گیا ہے۔ وہ کچھ بولنے لگی تو میں نے اسے کہا کہ تم ابھی چپ کر جاؤ۔ گھر میں تھوڑا کھانا پڑا تھا، وہ میں نے اس کو کھلا دیا، اور میرے پاس فون تھا، لیکن مجھے کبھی میرے شوہر نے فون نہیں کیا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید ابھی اس کا فون آئے گا، کیونکہ اس کی بیٹی گھر پر نہیں ہے، لیکن ابھی تک اس نے بھی فون نہ کیا۔ رات کا وقت اور بارش کا شور تھم چکا تھا۔ میری بیٹیاں میرے ساتھ ہی فرش پر سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ معصومہ چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھی تھی، اور جب سب سو گئے تو میں نے ہمت جمع کی اور آہستہ سے معصومہ کے پاس جا کر اسے کہا، بیٹا بتاؤ یہ سب کیسے ہوا، کیا بات ہے؟ میرے سوال پر وہ لرزتے ہوئے کانپنے لگی اور پھر ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ اتنی شدت سے رو رہی تھی کہ میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ کوئی مدد کر سکوں۔ روتے ہوئے اس نے کہا کہ امی ابو کہہ رہے تھے کہ وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے اور کچھ برا ہوگا میرے ساتھ، اس کے بعد وہ میری شادی کر دیں گے۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی اور پوچھا کہ ڈاکٹر کے پاس کیوں، اور شادی سے تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ شادی کی عمر تو تمہاری ہو ہی چکی ہے، لیکن وہ ایسے تمہاری شادی تھوڑی کروا دیں گے۔ اس نے کہا کہ امی وہ مجھے صبح صبح ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہتے ہیں، میں نہیں جانتی کہ کیوں، لیکن ابو کہہ رہے تھے کہ اس کی شادی جلدی کروا دو تاکہ اس سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ وہ یہ سب کچھ کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں شادی نہیں کرنا چاہتی، آپ کی بیٹیاں تو مجھ سے بھی بڑی ہیں، لیکن ان کی تو ابھی شادی نہیں ہوئی، تو پھر میری کیوں؟ اس کی بات سن کر میرے دل میں کئی سوالات اٹھنے لگے۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ بیٹا ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، تم فکر نہ کرو، میں ہوں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن میرے دل میں یہ خدشہ بیٹھ چکا تھا کہ معاملہ واقعی بہت سنگین ہے۔ پوری رات میری آنکھوں سے نیند غائب رہی۔ میں معصومہ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ لوگ اسے کسی ایسی جگہ لے جا رہے تھے جہاں اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو، یا کیا وہ جلدی جلدی کسی ایسے انسان سے اس کی شادی کرنے والے تھے جو اس کے لیے موزوں نہیں تھا؟ صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا اور میرے شوہر جمیل غصے میں بھرے ہوئے کھڑے تھے۔ وہ اندر آتے ہی بولے کہ معصومہ یہاں ہے۔ میں نے جواب دیا، ہاں وہ سو رہی ہے، لیکن تم اندر آؤ، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ کچھ حیران تھا، لیکن اندر آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اسے تفصیل سے معصومہ کی کہانی سنائی، اور اس کا خوف اور اس کی باتیں، اور یہ بھی کہ وہ کتنی ڈری ہوئی تھی۔ میری بات سن کر جمیل تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ شاید وہ بھی حیران تھا کہ اس کی بیٹی اتنی خوفزدہ ہو چکی ہے، لیکن اس کے بعد اس کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ وہ بولا کہ ایسا کچھ نہیں، تم حد سے بڑھ رہی ہو، میری بیٹی پر الزام مت لگاؤ۔ میں نے اسے غصے سے جواب دیا کہ الزام میں نے کسی پر الزام نہیں لگایا، لیکن تمہیں اپنی بیوی کو سمجھانا چاہیے تھا کہ اپنی بیٹی کا خیال رکھے۔ وہ کن کاموں میں مصروف رہتی ہے کہ اپنی جوان بیٹی کو وقت نہیں دے سکتی، اور اب تم ایک اور غلطی کرنے جا رہے ہو کہ اس کی شادی زبردستی کروانا چاہتے ہو۔ ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ جمیل کا غصہ حد سے بڑھنے لگا۔ وہ چیخ کر بولا کہ تم کون ہوتی ہو جو میرے معاملات میں دخل دو؟ تمہاری بیٹیاں ہیں، ان کا خیال رکھو۔ معصومہ میری بیٹی ہے اور میں جو چاہوں کروں گا۔ میں نے سکون سے کہا کہ تم صحیح کہتے ہو کہ وہ تمہاری بیٹی ہے، لیکن میں بھی اس کی ماں جیسی ہوں۔ میرے لیے جیسی میری بیٹیاں ہیں ویسے ہی معصومہ بھی ہے، اور میں یہ برداشت نہیں کروں گی کہ تم اس کے ساتھ ایسا سلوک کرو۔
وہ بہت ڈری ہوئی ہے اور تمہیں اس کی فکر ہونی چاہیے، نہ کہ اپنی انا کی۔ میری باتوں پر جمیل مزید غصے میں آ گیا۔ وہ دھمکی دیتے ہوئے بولا، تمہیں ہمارے معاملات میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کام سے کام رکھو، ورنہ تمہاری بیٹیوں کا جو خرچہ بھیج رہا ہوں وہ بھی بند کر دوں گا۔ تم اپنی حد میں رہو اور ہمیں اپنی زندگی جینے دو۔ میری بات کا جواب دینے کے بجائے وہ غصے میں اٹھا اور معصومہ کو جھنجھوڑ کر جگایا۔ وہ بیچاری ہڑبڑا کر اٹھی اور خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ جمیل نے اس کا ہاتھ پکڑا اور زبردستی اسے کھینچتے ہوئے دروازے کی طرف لے گیا۔ معصومہ کے چہرے پر خوف واضح تھا اور وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ ابو میں نہیں جانا چاہتی، لیکن جمیل نے ایک نہ سنی۔ میں بے بسی سے یہ سب دیکھتی رہی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے لیکن میں کچھ نہ کر سکی۔ وہ اسے زبردستی لے گیا اور میں دروازے پر کھڑی دیکھتی رہ گئی۔ میرے دل میں ایک عجیب سا درد تھا، جیسے میں نے اپنی ہی کسی بیٹی کو کھو دیا ہو۔ معصومہ کی آنکھوں میں جو خوف تھا وہ میری آنکھوں میں بھی بس گیا۔ شوہر کو سمجھایا کہ معصومہ پر زبردستی نہ کرو، وہ بھی کم عمر ہے اور جو کچھ بھی ہوا وہ خوفزدہ ہے اور اس کے مستقبل کے بارے میں سنجیدگی سے سوچو۔ لیکن میرے شوہر پر جیسے ضد و رنا کا بھوت سوار تھا۔ وہ میری ایک نہ مانا اور معصومہ کی زبردستی شادی کروا دی۔ شادی کا دن آن پہنچا۔ دلہن بنی معصومہ کو دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ وہ اس لباس میں ایک خوفزدہ پرندے کی طرح لگ رہی تھی، جسے ایک پنجرے میں بند کیا جا رہا ہو۔ شادی کے ہنگامے میں بھی اس کی آنکھوں میں خوف واضح تھا اور اس کے لب خاموش تھے، جیسے کچھ کہنا چاہ رہی ہو لیکن زبان ساتھ نہ دے رہی ہو۔ بدقسمتی نے پہلے ہی دن اس کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ شادی کی پہلی رات ہی دلہے کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ معصومہ حاملہ ہے۔ وہ طیش میں آ گیا اور اگلے دن معصومہ کو اسی حال میں واپس ہمارے گھر چھوڑ گیا اور طلاق کے کاغذات بھی ساتھ لایا۔ وہ چیختا چلاتا رہا کہ ہمیں دھوکہ دیا گیا ہے اور اس پر یہ الزام بھی لگایا کہ ہم نے ان سے 20 تولے سونا لیا تھا۔ مجھے خبر ملی تو میں فوراً اس گھر گئی جہاں کبھی میری عزت نفس کو روندا گیا تھا۔ دل میں خوف تھا کہ جیسے ہی میری ساس مجھے دیکھے گی وہ حسب معمول چیخ کر کہے گی کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، تمہارا یا کیا کام۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس دن وہ مجھے دیکھتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بیٹا، ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی، ہمیں معاف کر دو۔ یہ کہتے ہوئے وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ میں حیران رہ گئی اور اس کی آنکھوں میں ندامت تھی۔ اس نے مزید کہا کہ بیٹا، حالات بہت خراب ہو چکے ہیں۔ ان لوگوں نے تیرے شوہر کے خلاف کیس کر دیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جھوٹ بولا اور دھوکہ دیا اور 20 تولے سونا لیا۔ وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کریں۔ میں نے پوچھا کہ میرے شوہر کہاں ہیں؟ وہ جیل میں ہیں۔ یہ سن کر میرا دل دہل گیا۔ میں نے غصے سے کہا، اور سمیرا وہ کہاں ہے؟ ساس نے تھکے ہوئے لہجے میں جواب دیا کہ وہ تو کب کی گھر چھوڑ کر بھاگ گئی۔ جب وہ دوسری بار ماں بننے والی تھی تو اس نے جان بوجھ کر اپنا حمل گرا دیا۔ یہ پہلی بار نہیں تھا۔ وہ بہانے بناتی کہ بیمار ہوں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ رہی تھی۔ آخرکار وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی اور پلٹ کر نہ آئی۔ میں نے مزید پوچھا، اور معصومہ وہ کہاں ہے؟ ساس نے کہا کہ وہ کمرے میں بند ہے اور رات سے کچھ نہیں کھایا، صرف رو رہی ہے۔ میں فوراً معصومہ کے کمرے کی طرف بھاگی اور دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا اور وہ میرے گلے لگ کر زاروں کے تار رونے لگی۔ اس کے رونے میں اتنی شدت تھی کہ میرے دل میں چھپی تمام شکایات مٹ گئیں۔ میں نے اس سے پیار سے سمجھایا کہ بیٹا، جو ہوا وہ ہوا، اب ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ میں اسے اپنے ساتھ بٹھایا اور اسے کھانا کھلایا، ہر محبت سے پوچھا کہ یہ سب کیسے ہوا، سچ بتانا بیٹا۔ معصومہ نے کامتے ہوئے اپنی ماں کی ایک کزن کا نام لیا اور کہا کہ امی، یہ سب کچھ انہی کا کیا دھرا تھا۔ انہوں نے مجھے بہکایا اور جب بات بگڑ گئی تو مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ یہ سن کر میرے اندر غصے اور دکھ کی لہر دوڑ گئی۔ اس گھر پر واقعی مصیبتیں ٹوٹ پڑی تھیں۔ بات بگڑ گئی تو مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ یہ سن کر میرے اندر غصے اور دکھ کی لہر دوڑ گئی۔ اس گھر پر واقعی مصیبتیں ٹوٹ پڑی تھیں۔ معصومہ کی حالت دیکھ کر میرا دل کٹ گیا اور میں نے اس کے آنسو صاف کیے اور کہا کہ بیٹا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تمہیں اپنے باپ کو سنبھالنا ہوگا۔ میں نے اپنی ساس کو کھانا دیا اور گھر کی صفائی شروع کی۔ کچن کا حال ایسا تھا کہ دیکھ کر الٹی آنے لگتی تھی۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو بلایا اور کہا کہ آج ہم سب مل کر کام کریں گے۔ سب نے مل کر برتن دھوئے، کھانا بنایا اور گھر کی صفائی کی۔ ساس کے لیے پرہیزی کھانا تیار کیا اور ان کا خیال رکھا۔ پھر میں پولیس اسٹیشن گئی اور بڑی مشکلوں سے اپنے شوہر کی ضمانت کروا کر واپس لائی۔
جب وہ میرے سامنے آیا تو اس کی نظریں شرمندگی کے مارے زمین پر جمی ہوئی تھی۔ وہ کچھ نہ بول سکا، لیکن میں نے اسے کچھ نہ کہا، اور میں چاہتی تو کہہ سکتی تھی کہ دیکھو آج تمہارے کام میں ہی آئی ہوں، لیکن میں نے خاموشی اختیار کی کیونکہ میں ظرف رکھنے کے واپس آیا میرے لیے بیٹیوں جیسا تھا۔ جب میرے شوہر پر کیس کیا گیا اور وہ جیل میں تھے، میں نے اسی کزن سے مدد لی۔ وہ نہایت سمجھدار اور نیک دل انسان تھا۔ اس نے پوری قانونی صورتحال کو سمجھا اور اپنی قابلیت کے بل بوتے پر کیس کو جلد ہی حل کروا دیا۔ مخالف فریق نے بھی اپنی درخواست واپس لے لی۔ جب سب مسائل ختم ہو گئے تو میں نے سکون کا سانس لیا اور گھر واپس جانے کی تیاری کرنے لگی۔ شام کا وقت تھا، آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور بارش کسی بھی لمحے شروع ہو سکتی تھی۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو بلایا اور کہا کہ چلو ہم اپنے گھر واپس چلتے ہیں، لیکن میرے شوہر نے اچانک کہا کہ ادھر ہی رک جاؤ، بارشوں کا موسم ہے، وہاں کیا کرو گی؟ میں نے اس کی بات سن کر تلخی سے جواب دیا، بارشیں تو پہلے بھی تھی، طوفان بھی تھے اور عذاب بھی آئے تھے، لیکن تب آپ کو ہمارا خیال نہیں آیا، آج اچانک اتنی فکر کیوں؟ وہ شرمندہ نظر آیا اور دھیمی آواز میں کہنے لگا، میں واقعی شرمندہ ہوں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا کہ شرمندہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کے غلط فیصلوں نے نہ صرف مجھے بلکہ ہمارے بچوں کو بھی نقصان پہنچایا، لیکن اب میں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے۔ میں نے اپنے کزن کے بارے میں بتایا اور اسی وکیل لڑکی کے ساتھ میں نے اپنی بڑی بیٹی کا رشتہ طے کر دیا۔ جلد ہی شادی ہونے والی ہے اور وہ ہمیں اپنے ساتھ کراچی لے جائے گا۔ وہ نہ صرف ہماری بیٹی کا اچھا شوہر بنے گا بلکہ ہمیں بھی عزت اور سہارا دے گا۔ میری بات سن کر میرے شوہر کا چہرہ فک ہو گیا۔ وہ پریشان نظر آنے لگا اور کہنے لگا کہ کراچی؟ لیکن وہ تو بہت دور ہے، میں تو تم لوگوں سے مل بھی نہیں پاؤں گا۔ میں نے ایک ہلکی سی تلخی کے ساتھ کہا کہ پہلے کون سا آپ ہم سے ملنے آتے تھے؟ آپ کی زندگی میں ہماری جگہ تو پہلے ہی بہت محدود تھی، اب ہم جہاں بھی جائیں اپنی خوشی کے ساتھ جائیں گے۔ یہ سن کر میرے قدموں میں وہ بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ اس کی آواز لرز رہی تھی جب اس نے کہا کہ نجمہ ایسے میں رہو، مجھے معاف کر دو، میں بہت برا انسان تھا، میں نے تمہیں اور بچوں کو بہت تکلیف دی ہے۔ اور اس کے آنسو دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ میں نے اپنی ساری تلخیاں دل سے نکال دیں، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں اس وقت اسے معاف نہ کرتی تو میری بیٹیوں کے دل پر بوجھ رہ جاتا۔ میں نے اپنے دل پر قابو پاتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں معاف کرتی ہوں، لیکن صرف اس لیے کہ میری بیٹیاں یہ دیکھ سکیں کہ معاف کرنا سب سے بڑا ظرف ہے۔ اس کے بعد میں نے معصومہ کو بھی سنبھالنا شروع کیا۔ وہ اب بھی صدمے کی حالت میں تھی۔ میں نے اسے اپنی بیٹیوں کی طرح گلے لگایا اور اس کا ہر ممکن خیال رکھا۔ یہ ایک نیا آغاز تھا، لیکن میرے دل میں یہ سکون تھا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کے لیے بہتر مستقبل کی بنیاد رکھ دی تھی۔ جس آدمی نے معصومہ کے ساتھ برا کیا، اس پہ بھی کیس کیا اور اس کو بھی پکڑا گیا۔ ہر بعد میں پتہ چلا کہ سمیرہ کا اس آدمی کے ساتھ بھی چکر چل رہا تھا، لیکن اس نے موقع دے کر معصومہ کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی۔ یہ وہی بات ہے کہ جب گھر کی عورت پھر کوئی بھی آ سکتا ہے، اور سمیرہ اسی قسم کی خاتون تھے۔ تبھی تو اس نے 2 بیٹیوں کے باپ سے شادی کی تھی، کیونکہ اس کو پیسے کا لالچ تھا، لیکن یہ بات کوئی سمجھ نہ سکا۔ میرے شوہر نے میرے سامنے مجھ سے معافی مانگی اور کہا کہ مجھے تو بہت پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ سمیرہ میں اور تم میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن میں شرمندہ تھا، یا شاید میرے اندر انا آ گئی کہ میں تمہیں واپس نہیں لانا چاہتا تھا۔ کس منہ سے تمہیں واپس لاتا؟ اس لیے ساری زندگی ایسے ہی گزارتی۔ وہ جہاں بھی بھاگ کر گئی ہے میں نے اس کے نام طلاق لکھ دی ہے۔ جس دن بھی آئے گی میری زندگی سے نکل چکی ہوگی، اور نہیں آئے گی تو اور بھی اچھی بات ہے۔ معصومہ کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ اس کی اولاد اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس دنیا سے چلی گئی۔ شاید اسی میں کوئی بہتری تھی۔ میں نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی اس وکیل لڑکے سے کر دی اور وہ لوگ کراچی شفٹ ہو گئے۔ باقی بیٹیوں کی ابھی پڑھائی چل رہی تھی۔ میرا شوہر دن رات مجھ سے معافی مانگتا ہے اور میرے ساتھ رہتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے تمہاری زندگی برباد کی۔ میں ان سے کہتی ہوں کہ آپ میری بیٹیوں کے باپ نہ ہوتے تو میں آپ کو کبھی معاف نہ کرتی، لیکن میں بیٹیوں والی ہوں، اس لیے آپ کو معاف کر رہی ہوں۔ آپ نے یہ کہا تھا نا کہ بیٹیوں والی عورت کے منہ پہ زبان نہیں ہوتی، بس سمجھے آج بیٹیوں والی عورت تھی، اسی لیے آپ کے سامنے پھر سے سر جھکا کے آپ کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اگر میرے بیٹے ہوتے تو ان کے سہارے میں آپ کے پاس کبھی واپس نہیں آتی۔ شوہر شرمندہ ہوتا ہے اور بار بار اس کو شرمندہ کر کے مجھے کیا ملے گا، اس لیے اس بات کا ذکر نہیں کرتی۔ زندگی گزر رہی ہے،
मासूमा अपनी माँ को बिल्कुल भी याद नहीं करती है और मुझे अम्मी कहती है और मेरे साथ हंसी खुशी रहती है। जब से उसे बहनें मिली हैं उसे दूसरे दोस्तों की ज़रूरत नहीं, वो अपनी बहनों के साथ बहुत खुश है। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी कि अल्लाह का वादा है कि मुसीबत के बाद सुकून आता है, दर्द के बाद राहत आती है और बुरे हालात के बाद अच्छे हालात आते हैं। ज़िंदगी है, सब कुछ होता रहता है। हम लोग यूँ नहीं कह सकते कि बस जो हो गया सो हो गया। अब किसी को माफ़ नहीं करना और इंसान को माफ़ करना पड़ता है और रहना पड़ता है। जब आप बच्चों वाले हों तो आपको अपने बच्चों के लिए अच्छी मिसाल कायम करनी पड़ती है। अगर मैं माफ़ नहीं करती तो मेरी बेटियां भी यही समझती कि माफ़ ना करना ही अच्छा होता है, जबकि अल्लाह भी कहता है कि माफ़ कर देना चाहिए। मैं तो सिर्फ अपनी बेटियों की अच्छी तरबियत अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारी कहानी को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।